رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. This is the fourth in the series of the Majalis for the Azhar of Sayyid al-Shuhada, and the theme that I selected is the issue of continuity and change in Islam, where the purpose is to answer the question that how can Islam, which came 1400 years ago in the Arabian Peninsula, still be relevant to us and be a source of guidance for the Muslims, especially those who live in the western part of the world in the 21st century. The answer can be summarized in the ability to distinguish between the constant feature of Islam and the changing features of Islam. We looked at this process of continuity and change in three areas, where we have discussed two of them, and the rest of the talks will be on the third area, which will be the major part of our discussion. When it comes to the i'tiqadat, when we talk about the system of beliefs, there is no issue of change at all. The basic principles of Islam would always be the same. The passage of time and the difference in the location would not make any difference. God was one before, He is one now, and He will be one forever. The Prophet was the last Rasul and Nabi, is still the last one, and he will always be Khatim al-Mursaleen. Ali was the Wali from the day he was appointed, and even now, until the last day. So these concepts are not going to change. Quran was the word of Allah subhanahu wa ta'ala. It is the word of Allah subhanahu wa ta'ala, and it will always be the word of Allah subhanahu wa ta'ala. The second area, which is known as ibadat, the system of rituals. That's where we looked at the example, especially the example of namaz and hajj, where you see a mixture of constant features as well as changing ways of implementing some of the rituals. Tonight I would like to move on to the third one, and that is the issue of the lifestyle and the way of life that Muslims have, which we can classify as culture. Or in fiqhi terminology, we can even say we are dealing with mu'amalat. So we have i'tiqadat, and then we have ibadat, and then we have mu'amalat. In this third area, you will see quite a lot interplay between what is known as the continuous features of Islam and the changing features of Islam. And the success is actually in their ability to distinguish one from the other.
Otherwise, on both extremes, we might go astray, away from Sirat al-Mustaqim, which is the path of Muhammad and Ali Muhammad salawatullah alayhi majma'in. Salawat. In this third area of discussion, when we talk about lifestyle, the way of life, there are two very important terms which will come again and again, and I'll be using not in English. And so everybody should remember that. One is makan and the other is zaman. Makan and zaman become very relevant when we talk about the issue of, lifestyle. Makan means space and zaman means time. And these two are very important elements when we talk about how Islam, even though it came 1400 years ago in a different environment, still it has this ability to be relevant for all the people at all the time. Because when we look at the issue of, when Islam started 1400 years ago in Arabia, the lifestyle of the Arabs those days was different from the lifestyle of other nations at that time, as well as other communities now. When you look at, for example, their culture, you look at their clothing and their dress, when you look at the issue of their food and drink, even some of the normal conducts of how they ran their life on a daily basis, you will see it was different from how others, lived at the same time. Or when you compare that with the Muslims of our days. And this is where the issue of makan and zaman, space and time, become very relevant to understand whether we are still true to the values of Islam or we have moved away from the essential values of Islam. And this is where the issue comes up, that Islam, if it is a world religion, what is it that it can still be a relevant religion while it still maintains and deals with the diversity of the cultures around the world? And this is the secret of the success of Islam. And that's where we will look at different issues pertaining to our lifestyle, especially in the western part of the world. But tonight I would like to focus on the fundamental issue which makes Islam the world religion. And that is the concept of hijrat, the issue of migration. Especially when we look at the community here in Canada, either we are immigrants or we have people who are children of immigrants here. We still don't have the third generation probably, as far as 90% of the community is concerned. And so this issue of migration is very important for us. How does hijrat and migration play its role in the spread of Islam around the world? And with the diversity of the languages, the culture, the lifestyle of the human society around the world, how does Islam still maintain its relevance? Keeping in mind that the languages, the lifestyles, these are all, in a way, manifestation of the power and the glory of Allah subhanahu wa ta'ala. Islam didn't come to impose one culture. Even when we see the difference in the languages, the ayat that I recited yesterday was the ayat where Allah says even, اختلاف ألسنتكم وألوانكم. The difference in your languages and your colors are also signs of the power and glory of Allah subhanahu wa ta'ala. So the diversity is there. And hijrat is an important part of how Islam moved from one culture to another. And that's where we have to find out that how do you maintain the Islamic identity with the diversity of the cultures that we see around the world. Salawat alayhi. When it comes to the issue of hijrat, this is an integral part of the Muslim history. Number one, migration and hijrat is part of nature. It's part of the fitrat. Not only fitrat of humans, but even fitrat of the animals. You study the pattern of migration of animals. They also move.
in looking for better supply of food, more secure environment. Human beings also do that. And of course, you add their economic, opportunities as an added reason for migration or even political stability. So this is part of the nature that Allah has created among humans as well as animals. When it comes to the animals, I'm sure many of you who are from East Africa, if you've not been there, at least you must have seen the documentary of Serengeti, Safari Park. The way the animals annually migrate from one area to another, looking for an area where they can have ample supply of water. And then they move back to their own area. So this is part of the nature. If you haven't been to Africa, if you live in Canada, especially in Ontario, one of the animals known as the symbol of Canada is the Canadian geese. In Ontario, you see this, annual hijrat by the Canadian geese. As soon as it starts becoming cold there, in communities, the Canadian geese will start flying towards Florida. That's where our seniors go also, following the geese. And by the time they fly back to Ontario, that's where we know that now cold is coming to the end, it's going to be better weather. And so this is part of human nature. The only thing I will say, the difference between human and animals is that animals don't have the ability, to deal with extremities of the weather. Allah subhanahu wa ta'ala, He has created human beings to be very stubborn. Even if it's minus 40, Canadian geese will run away to south. But these human beings will say, we'll live here. And we'll build an environment where we can still, survive in that cold weather. And probably even Allah subhanahu wa ta'ala will be amazed and proud with the creation that He has, named as Ashraful Makhluqat, with the ability to overcome the forces of nature. Salawat. On the level of religion, in Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, in 5 different ayat, puts the concept of Iman and Jihad alongside Hijrah. You will see where He says, الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. So this concept of Hijrah is actually there, right there, besides Iman on one side and Jihad on the other side. So even religiously, Hijrat is part of our religious teachings. When we look at the calendar of the Muslims, our calendar is of course based on the lunar system. But if you look at the beginning of the calendar, it doesn't start with the year of the birth of the Prophet of Islam. It doesn't start with the year of the birth of Islam when revelation of Quran started, Ba'asat. No. It doesn't start with the wafat of Rasulullah. It doesn't even start with the process, when we talk about Fatih Makkah, for example. No, it starts with the hijrah of Rasulullah from Makkah to Medina. And that's why it's called the Hijri calendar. And so we see the importance of the concept of hijrah, that even when we look at our Muslim calendar, the beginning of the Muslim calendar starts with the event of hijrah in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If you see the Wahhabis using the term bid'at all the time, always remember this example of the Hijri calendar. Because even in Saudi they use the same calendar. Ask them, this beginning of the calendar from the Hijrat, where you now call it Hijri calendar, when did this start? Is there an ayat of Quran about it? No. Was this done by Rasulullah? No. Was this done by the first Khalifa? No. This beginning of the Islamic calendar as Hijrat, as the first year, this was actually adapted as a method of calculating the years during the second Khalifa's time.
when he started getting reports from the governors of different provinces, sometimes he would see it says Rabiul Awwal and Rabiul Awwal. He doesn't know which one was from last year, which one is from this year. So he asked, what should we do so that we have an year there? So we know this is Rabiul Awwal of the last year or this year. And he asked many people. Eventually he turned to Amir al-Mu'mineen Ali bin Abi Talib alayhi salatu wassalam. And the choice of considering the hijrah of Rasulullah as the beginning of the Islamic calendar was done by Amir al-Mu'mineen Ali bin Abi Talib alayhi salatu wassalam at the time. So next time you hear the term bid'ah from a Wahhabi, tell them even the calendar you follow is a bid'ah, because it was started later on. But then he will turn around and say, well, it was bid'at hasana. It was a good bid'at. At least if they come to that level, then we can still deal with them. So there are some bid'at which are considered to be bid'at hasana. Salawat panek paro. From the Quranic point of view, hijrat could be of two types. There is a spiritual hijrat and there is a geographical hijrat. We know more about the geographical migration from one location to another. But in Quran, if you look at Surah number 29, ayah 26, Allah subhanahu wa ta'ala quotes the Prophet by the name of Prophet Lut, where he says, Inni muhajirun ila Rabbi. I am doing hijrat towards my Lord. It doesn't mean the Lord lives somewhere and I'm leaving my watan and going to that place. No, here Hazrat Lut is talking about the spiritual migration. I'm getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And so we have this concept of spiritual migration, and then we have this level of, geographical migration. An example of spiritual migration of our time, just to bring this concept closer to us. You know this famous Shia scholar by the name of Dr. Tijani from Tunis. His first book is known as Thumma Ihtadaytu, which is Then I Was Guided. If you read that book, it is actually the story of a spiritual migration from a Sufi Sunni background coming towards the madhab of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. So it is a story of a migration, not in a geographical sense, but a hijrat on a spiritual level, where he lives from one area and goes to another area on a spiritual level. And so we have this issue of geographical hijrat and spiritual hijrat. How do we deal with both of them? From the Quranic point of view, if we can synchronize both, that whenever we make this choice of migrating to a place on a geographical level, we have to make sure that our migration to the new city or countries that we are migrating to is in line with the spiritual migration. Are you able to maintain your faith and your deen or not? If you are able to do that, then your migration is okay. But by moving to a place where you will not be able to practice your religion, or your children will not have the ability to learn and practice the religion, then that is a hijrat which is not considered to be halal. There is an ayat in the Quran in Surah Nisa, ayat number 97, where Allah subhanahu wa ta'ala, sometimes He presents the events of the future, of Jahannam and Jannat and even after that, in order for us to realize that, Qiyamah for us might be something in the future, but as far as Allah subhanahu wa ta'ala is concerned, it's as if it has already happened. And so you'll see the wordings are as if this is something which has already happened before. And this is where Allah says, إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَ ظَالِمِ أَنفُسِهِمْ. He says there are some people who were unjust to themselves. They were sinners.
They were sinful people. When they will die, the malaika will ask them, قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ. What was your situation that you are ending up in azab? Their response would be, قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْعَرَبِ. They will respond to the malaika to say, what can we do? We were weak. We were mustadaf in our society. You know this, we were in, for example, in minority, weak. We couldn't follow our religion, and therefore now we've ended up in this situation. The malaika would not accept that excuse. Their response in Quran is قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. Was not the earth of Allah wide enough for you that you did not migrate to another place? And so on the day of Qiyamah, we cannot blame the environment, this society, this city and the land where we live, and say, well, the environment was not Islamic, and therefore I couldn't follow Islam. And therefore my children cannot follow Islam. No, the malaika responding, was not the earth of Allah subhanahu wa ta'ala wide enough for you to migrate to some other place where you could have followed your religion and practiced the faith? Salawat alayhi wa. And so according to this ayat of Quran, sometimes hijrat becomes a wajib. If we cannot maintain our religion in that location, then it is wajib for us to continue the migration and go to another place where we can, practice our faith. And therefore, we can say that Muslims really don't have a watan. The whole world is a watan for Muslims. Allama Iqbal, probably looking at this ayat of Quran, put it in a very beautiful way. And I'm sure even if you don't know Urdu, you know what is Hamara Tumhara. You know that much, don't you? Hamara means mine. Where he says, Chino Arab Hamara, Hindustan Hamara. China and Arabia is ours. Hindustan Hamara, India is ours. Muslim hai hum, watan hai sara jahan hamara. We are Muslims. The whole world is our watan and our homeland. So when we look at this concept of hijrat from the Quranic point of view, we see that hijrat is an integral part of our history. There is no issue of feeling guilty about leaving your watan and coming to this part of the world. As long as you can maintain your faith and teach your faith to the next generation. That is the success, the secret of success of your hijrat. If you are able to do that, then migration is not a problem at all. Salawat. Especially when we talk about living our own Muslim countries. And coming to the Western environment, Europe, North America, this question is raised again. Is it right? Is it a right move? Having lived almost 30 years now, I probably have a right to, make a judgment about it. Let me start with something which I heard from one of the Maulanas in Toronto. That it was in 81 probably, or 82, when my late father came for a visit of North America. He was in Toronto. And in a question-answer session, somebody asked this question. That do you think our migration to Canada is valid and halal, or is it haram? And according to this Maulana who was there, he says, your father gave a very good answer. And he said, you can run away from the West, but where will you run away from Western lifestyle? You go to Tehran, Cairo, Karachi, Bombay, Dar es Salaam. Maybe you will go to the East, but you cannot run away from the influence of Westernization. And so the point is that whether you are in the East or the West, you have to be vigilant and see what is right and what is wrong.
At least here you will not have this, what we call, mesmerizing impact of the Western, glittering culture. People in the East see everything on the TV only. They think this is Jannat until they come here. Huh? And then they realize, well, it's not what we thought. At least the Muslims here have the advantage. They know what is right and what is wrong here. They can pick and choose what is right and what is wrong. I can say that if we do our job properly, of maintaining deen for ourselves, number one, and teaching proper Islam to our children here, maybe the quality of their religion would be more better and more solid than the youths being raised in the Eastern societies. Because they are bound by their culture and their environment. Sometimes people are Muslim because of what we call Muslim Mahalli in Farsi, or Muslim Fasli. Everyone is everywhere is Azadari, so you have to do Azadari. In Muslim society, you don't have to worry about what is halal, what is haram. Everything is halal. You don't have this opposition. You don't have the challenge. And sometimes, unfortunately, what happens is that their religion is tied to that place and time. As soon as you move them from the Makan and Zaman to a different environment, you will see their religion is gone. And the most obvious example, and it doesn't mean I'm talking about the Iranians in general, no, but this is a very visible example you see. If you travel by Iran Air, for example, from Tehran to London, direct flight, you will see all the ladies boarding Iran Air from Tehran have their hijab with them. A plane didn't stop anywhere, non-stop to London. By the time you get off the plane, you will see only probably 5 or 10 persons still have their hijab. And you start thinking, what's happening? For those, their hijab and their religion was only for that area. Whereas a child grown here, if they are taught properly, if they know what is the value of this, in whatever environment you put them, they will still be able to maintain their faith and their religion with them. Salawat. I don't mean to say that, things are easy in this part of the world. No. There is a big difference in the pattern of migration of Muslims in the past and Muslims in the last 50 years. Whenever Muslims travel from Middle East to other areas, to other lands, in the past they always went with a sense of superiority. They had something to give to that society where they were moving to. In the last 50 years, Muslims have been coming to the West, unfortunately, with a sense of inferiority. And so psychologically, there is a big difference in the hijrahs done in the past and the hijrah being done now. But as long as we understand our responsibility, if we can maintain our deen and mazhab, if we can, find ways to ensure that our children know our deen and mazhab, then our hijrah is in the right direction and it is in sync with the hijrah towards Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat. Our success here in this migration depends on understanding this process of continuity and change in Islam. If we cannot understand that, Islam will become obsolete for us. It will not be relevant to us in this part of the world. We have to realize that Islam, when it came and moved beyond the Arabian Peninsula, it did not come to totally transform the cultures and the lifestyles of non-Arab societies. Not total transformation. Aqidah was different. In the matters of Aqidah, Islam does not compromise.
There was a need for total change. But when it comes to the cultural issues and the lifestyle, Islam only wants to modify the culture and the lifestyle of other societies in order to bring it in line with the values and the laws of Islam. It's not talking about changing totally or imposing Arab culture over others. Islam didn't come to force Arabic language on others. It didn't come to force Arabic clothing on others, or even Arab food or social norms. No. There are certain values that we have in the Sharia. If they are maintained in a different, diverse culture, it is still acceptable in Islam. And all this depends on understanding the role of Zaman and Makan and how Islam manifested in Arabia and other parts of the world. Salawat alayhi. Let me talk tonight about the example of language. That Islam, as a world religion, came to force Arabic language in all people? No. Yes, Quran is our holy book. Yes, we have to learn Quran. We have to maintain that book in its original form. But Islam doesn't say all other languages of the world are to be wiped out and replaced with Arabic. No. Even the languages of different cultures around the world are from the ayat of Allah subhanahu wa ta'ala. They are signs of Allah's power and glory. And so when we talk about it, we have to realize that Islam did not come to replace other languages. Of course, it had its own impact on the languages wherever it emerged. For example, when Islam went from Arabian society to the Persian society, they had a language by the name of Farsi. Because of the influence of Islam among the Persian people, they became even closer to the Arabic language. There was interaction between Farsi language and Arabic language. With that interaction, you have the beautiful language known as Farsi, which is written in Arabic script. When Islam moved to South Asia, when the people in India, for example, those who were Muslims, adopted, Islam as the faith, for them, Arabic and Farsi both were important in order to learn more about religion. With the interaction of Indian languages with Arabic and Farsi, you have the byproduct known as the Urdu language. And it has its own beauty. Many of you come from East Africa. When Islam reached to East Africa, and when the African people, especially of the coastal areas of East Africa, interacted with Arabs and became Muslim, there was an interaction between Arabic language and the Bantu languages. And there you see the emergence of a new language by the name of Swahili. This word Swahili itself is an Arabic name. Swahili comes from Sawahil. Sawahil is plural of Sahil. Sahil means the coast area. For Swahili means the language of the coast areas of East Africa. And so this is where you see, Islam emerges from Arabian society into different parts of the world, and this interaction between Arabic language and the other cultures, it doesn't eliminate that. But that interaction itself was indeed a positive influence in the Muslim world. Salawat alayhi. Even if the people of Persia, in a way, accepted the influence of Arabic language and came up with Farsi, or the Muslims of India accepted the influence of Arabic and Farsi and came up with Urdu language, or the Africans accepted the influence of Arabic and came up with Swahili language. But this was not a religious order. It was not wajib for them to do that. They could have maintained their original language and still be good Muslims.
So Islam did not come to force us to change our language or our culture. The issue is that whatever we do, according to our cultural ways, has to be now in line with the laws of the Sharia of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Even in Europe and Eastern Europe, when Muslims ruled Spain, the days when Europe was in dark ages, Spain was the source of light for them under the Muslim rule. The impact of Arabic language can be seen even in the Latin and European languages, even in English now. Look at the simple word magazine. Do you think this is originally English? No. Magazine is from Arabic. What is the difference between book and magazine? Book is on one subject. Magazine have collection of different items there. Different articles on different themes. So it's more a storage of different things. If you look at the Arabic word, makhzan is a store. Makhazin is the plural of that. A makhazin, you have magazine. Even if you look at, for example, the machine gun used, the boxes where they put the bullets there, it's called magazine. It's actually makhazin. So many of these words, even in English, is coming from the Arabic influence during the time when Arabs ruled the Middle East, the Spain and the Mediterranean area. Even the words like admiral, the highest officer in the Navy. This is actually coming from Amirul Bahar. Now when you bring that from Arabic to Latin, from Latin to English, Amirul Bahar becomes admiral. So even many of these words in English, you can trace the origin back to the times when Arabs had an impact in the European society. Salawat. As far as our religious language is concerned, we have two kinds of extremes. Most of the communities, Shia communities in North America, are divided into two groups. There are some who are settled here for many, many years. There are some who are here new in the last 10 years. And the emotions and the sentiments are different. We get normally two extremes. In our religious programs, what do? There is a tussle between, do we have Urdu, Gujarati, or English? You go with the Iranians, they will say, do we have Farsi or English? You go to the Iraqis, do we have Arabic and English? Or English? And this is where we have to realize that, we cannot have these extremes. We have those whom we call traditionalists, very rigid on this issue, that would say, no. We were raised in a language, and that is how we practice everything. Although we have moved from from there to this part of the world, everything must be done in the same way. Where you have changed the location yourself. It was your choice. And you have to realize that, the change will come. On the other side, we have those who are known as modernists, naive modernists, if I may call them, who considered anything traditional to be backward. They think everything westernized is a good thing. But I think we have a problem with both. We have to go to that middle path, which is Sirat al-Mustaqim. There can be a healthy middle path on this matter. On a personal level, at your home, if your own language is Gujarati or Kutchi or Urdu or Punjabi or Farsi or Arabic, you have moved to a society which is multilingual, where people speak English or French. You go to America, it's English or Spanish. We talk about multiculturalism here. Canada would like people to maintain their culture. On a personal level, yes. Why not maintain a language? Your child will learn. Whether you like or not, they will learn English.
because that is the language they learn outside and in the school. But when they grow up, they will have another language. And sometimes, people say, your personality depends on how many languages you know. If you know 3 languages, you are not one person, you are 3 persons. So your worth increases. And if you are able to maintain the language in your home and your children also learn, there's nothing wrong there. But then we move from that, the issue of personal, especially when you talk about connection with the past. Look at the richness of the language, whether it's Farsi or Urdu or Gujarati, and the literatures that we have in those languages. The Noha and the Marsiya, which are still going on in the languages that we're used to. The beauty of those ash'ar can only be appreciated if they understand that. And so if we have that language at home, it is something which is worthwhile. And I think even Canada, with its multicultural policy, would encourage that. We don't need a fatwa for that. We already live in that environment. But then we move on to a communal level. We have our masajid, we have marakis, Hussainiya. And now we see our school, our madrasa, people from different cultural background interacting together. When that happens, we don't have a choice but to adapt the common language of the land. In the madrasa, what happens? We use English because children come from different backgrounds. Not only that, you look at the issue of Friday khutbah. It's a religious issue. If the people coming from Namaz al-Jummah come from different ethnic and cultural background, and if you speak in Arabic only, many don't understand what's going on. Or if you speak only in Urdu or Farsi, you don't have a choice, according to even our religious teachings, that yes, when it comes to the Friday khutbah, hamd and sana, praise of Allah subhanahu wa ta'ala, and asking for blessings on the Prophet and Ali Muhammad has to be done in Arabic, the khutbah, and one sentence of advice in Arabic, but then the ruling is that the Imam of the Jummah should use the local language. Because the message of the khutbah of Friday changes from week to week. Depends on the environment. And so even our religion says, when it comes to the issue of the khutbah of Jummah, other than the hamd and sana and the salawat and the dua at the end, we have to do it in the common language of the people of that land. Salawat. What we have to make sure is that if the next generation is going to lose its ancestral language, make sure they don't lose their mazhab and deen. And if you have to bring English for it, then probably it will become even wajib to do that. Because we have brought them to this environment. I can go back and look at the history of my own ancestors wearing this black amama. I am from North India, but my origin goes back to Iran, and from Iran to Arabia all the way to Medina. But my children don't speak Arabic. We don't eat Arabic food. We don't put on the Arabic clothes. Although there was centuries in between where some of the ancestors lived in Iran, we have still adapted some of the marriage traditions in North India because of that impact. But nobody, eats Iranian food. Yes, sometimes we go out, that's a different issue. But you say whether that's the norm in our families, no. But the main thing is that our mazhab continues. Whether we move from Arabia to Iran, the language might have changed, the clothing would have changed, the food would have changed, but the mazhab was still the same. When we moved from Iran to India,
Everything changed there, but the mazhab was still same. Now we are moving from that part of the world to the western part of the world. Things will change whether we like or not. But we have to make sure that our deen and mazhab is maintained in a different language in this environment. Salawat alayhi wa sallam. بات ہجرت کی ہو رہی ہے اور ہمارے لیے بہترین نمونہ اسپیشلی مغربی دنیا میں جب ہجرت کی ہے ہم نے، جہاں ہم مائنورٹی میں ہیں، ہمارے لیے تاریخ اسلام کی جو سب سے پہلے ہجرت تھی مکہ کے دور کی، وہ بہت اہم ہے۔ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے لیے زندگی جو ہے تنگ کر دی، اب وہ جسمانی طور پہ اذیت پہ آگے تھے، قتل کرنا شروع کیا تھا۔ جناب عمار کے والدین کو قتل کیا۔ اس زمانے میں خود رسول اسلام نے حکم دیا کچھ مسلمانوں کو، جناب جعفر بن ابی طالب کے سربراہی میں، یہ تقریباً 70 مسلمان تھے، کہ آپ لوگ ایبیسینیا چلے جائیں حبشہ اور وہاں ہجرت کر لیں۔ اس زمانے میں کوئی مسلمان سوسائٹی سوائے مکہ کے اور کہیں نہیں تھی، لیکن حبشہ کیوں گئے؟ رسول سے جب پوچھا گیا تو رسول نے جو معیار بتایا ہے، and that should be the criteria of our migration. رسول نے کہا کہ حبشہ کا بادشاہ عادل اور منصف بادشاہ، مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، لیکن جہاں عدل ہے وہ ہمارے لیے پریفریبل ہے۔ جناب جعفر بن ابی طالب یہ 70 مسلمانوں کے ساتھ حبشہ پہنچے۔ مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یہ پرابلم جو ہے اپنے شہر میں کنٹین نہ کریں تو پھیل جائے گا معاملہ۔ انہوں نے عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو بھیجا حبشہ کے بادشاہ کے پاس کہ انہیں دوبارہ گرفتار کر کے واپس لے آئیں مسلمانوں کو۔ یہ گئے، اپنے پورا گفٹس وغیرہ لے کے گئے، وزراء کو رشوت دی، جو طریقہ ہوتا ہے ان کا پولیٹیشنز کا۔ بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنا کیس پریزنٹ کیا نجاشی کے سامنے کہ یہ جو ہیں ہمارے شہر کے یہ برے لوگ ہیں اور یہ بھاگ کے یہاں آئے ہیں، پناہ لی ہے، آپ ہمارے حوالے کر دیں، ہم انہیں واپس لے جائیں تاکہ ہمارا قبیلہ اور قوم، ہماری قوم ان کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتی ہے کرے۔ لیکن رسول نے کہا تھا یہ بادشاہ جو ہے عادل تھا، اس نے کہا جب تک ان کی بات نہیں سنیں گے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ مقررہ وقت پہ بات ہوئی کہ وہ بھی آئیں۔ جناب جعفر بن ابی طالب مسلمانوں کے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ پہنچے وہاں، اور عمرو بن عاص نے دیکھا کہ جیسے ہی بادشاہ آیا دربار میں تو یہ سب کے سب جو ہے آلموسٹ سجدے کی حالت میں پڑ گئے۔ انہوں نے بھی وہی کیا۔ تو بتوں کو پرستش کرنے والے اب انسان کو کیوں نہیں کریں؟ ان کے لیے بڑی بات نہیں تھی، لیکن جعفر بن ابی طالب مسلمان ہیں، اللہ کے سامنے کہیں رکوع نہیں اور سجدہ نہیں کریں گے، وہ کھڑے رہے ویسے۔ عمرو بن عاص کو موقع ملا، اس نے کہا دیکھا کتنے بدتمیز ہیں یہ لوگ، کہ میں تہذیب بھی نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کا احترام بھی نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا پھر بھی ہم ان سے سننا چاہیں گے۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ یہ آئے ہیں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، یاد رکھیے جو بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں، کینیڈا میں ہم لوگ امیگرینٹس ہیں، لیکن ایک اور کیٹیگری بھی ہے لوگوں کی کہ جن کو کہا جاتا ہے ریفیوجیز۔ امیگرینٹس کی حالت پھر بھی اسٹیٹس کے لحاظ سے بہتر ہوتی ہے، ریفیوجی تو بیچارہ پناہ گزیر ہے، پناہ کی تلاش میں آیا ہے۔ جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھ جو مسلمان تھے وہ امیگرینٹس نہیں تھے، وہاں ریفیوجیز تھے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں شجاعت کے، دیکھیں ان کی حمیت، دیکھیں ان کی غیرت، دیکھیں کہ جب بادشاہ نے یہ بات پیش کی کہ یہ چاہتے ہیں آپ کو واپس لے جائیں، اس وقت جعفر بن ابی طالب نے کہا کہ بادشاہ ان سے آپ پوچھیے انحن عبید لہم، کیا ہم ان کے غلام ہیں کہ ہم بھاگ کے آئے ہیں اور یہ ہمیں واپس لے جانا چاہتے ہیں؟ لہم علینا دیون یطالبون علینا،
کیا ہم ان کا قرض لے کے آئے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے پیچھے آئے ہیں؟ کیا فلکم فی اعناقنا دماء تطالبنا، اے عمرو بن عاص کیا کسی کا خون کا بدلہ ہے جو ہمارے گردن پہ ہے جس کے لیے تم آئے ہو تاکہ ہم ادا کریں؟ ایھا الملک، اس وقت جعفر کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، خداوند عالم نے ایک نبی ہم میں بھیجا ہے، امرنا بخلع الانداد وترک الاستقسام بالاظلام، انہوں نے ہمیں بت پرستی سے منع کیا، غلط قسموں کو کھانے سے منع کیا، امرنا بالصلاة والزکاة والعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اور انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں، خیرات دیں، عدل و انصاف سے کام لیں، لوگوں کے ساتھ احسان کریں اور اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کریں، وحرم الظلم والجور وسفك الدماء بغیر حقها، اور انہوں نے ہمیں ظلم اور جور کرنے سے منع کیا ہے، خون بہانے سے منع کیا ہے، زنا سے منع کیا ہے، ربا سے منع کیا ہے، مردار کے کھانے سے منع کیا ہے، وَنَحَانَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور ہمیں فحشاء اور گندے حرکات سے دور رکھا ہے۔ جب یہ تقریر جناب جعفر بن ابی طالب نے کی کہ انہی بنیاد پر یہ لوگ ہمارے مخالف ہو گئے اور انہوں نے ہمارے پر ظلم کرنا شروع کیا، ان کے ظلم سے تانگ ہو کر ہم لوگ بھاگ کے یہاں آپ کے پاس پناہ میں آئے ہیں، اس لیے کہ ہمارے رسول نے کہا تھا کہ آپ عادل ہیں۔ اس بات کو جناب جعفر نے یاد دلایا کہ ہم تقاضا کرتے ہیں کہ آپ عدل و انصاف سے کام لیں۔ نجاشی نے جب یہ جملات سنے ہیں بِهَذَا بَعَثَ اللَّهُ عِیسیٰ، کہ یقیناً خدا نے عیسیٰ کو بھی انہی تعلیمات کے ساتھ بھیجا تھا، جن تعلیمات کا ذکر تم اپنے نبی کے بارے میں کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ خدا نے ان پر کچھ کتاب نازل کی ہے کہ نہیں، اور اگر یہ نازل کی ہیں تو کچھ تمہیں یاد ہے ان کی آیات یا نہیں۔ اس وقت جناب جعفر بن ابی طالب ان کے علم کو دیکھیں، کچھ اور بھی پڑھ سکتے تھے لیکن جانتے تھے نجاشی عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ کو مانتا ہے، جناب سورہ مریم کی ان آیات کی تلاوت کی جہاں خداوند عالم نے مریم اور عیسیٰ کے ولادت کا ذکر کیا ہے۔ جب ان آیات کو سنا ہے اس وقت خود نجاشی کہتا ہے ھذا واللہ ھو الحق، خدا کی قسم جو تم نے کہا ہے یہی حق کی بات ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اور اس وقت نجاشی نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے جہاں بھی چاہو میرے ملک میں، جب تک چاہو ہمارے ملک میں امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ صلوات پڑھیں ایک بار۔ تو یہ پہلی ہجرت جو ہے تاریخ اسلام کی، وہ ہمارے لیے مثال ہے۔ اگر ہم اپنے ویلیوز کے پر قائم رہیں، اپنے دین پر ہم واقعاً بھروسہ اور اعتماد کریں، ہمیں فخر ہو اگر اپنے دین پر اور اپنے مذہب پر، اور دوسروں سے ہم یہاں کمپرومائز کرنے کی بات نہ کریں بلکہ جو بات کلیئر ہے بیان کریں، لیکن حکمت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، فصاحت و بلاغت کے ساتھ، تو یقیناً دوسرے چاہے آپ کے دین کو نہ مانے آپ کا احترام ضرور کریں گے۔ اور یہی ہمارے لیے مثال ہے۔ ایک شخص تھا چھٹے امام کے زمانے میں جس کا نام تھا حماد السمندری، پتہ نہیں یہ ساؤتھ ایشیا کا شاید تھا، چونکہ سمندر جو ہے عربی فارسی نہیں ہے، سمندر جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے، یعنی اوشن کی بات ہو رہی ہے۔ سمندری پروبلی اس کا پیشہ تھا، یہ مختلف نان مسلم ممالک میں سفر کرتے تھے۔ تو ایک بار ان کے دوستوں نے کہا کہ بھائی تم جو مشرکین و کفار کے لینڈ میں جاتے ہو بزنس کے لیے، ان مت ثم حشرت معہم، اگر تم وہیں مر جاؤ گے تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ محشور ہوگے۔ تو یہ حماد جو ہیں ذرا گھبرا گیا کہ بھائی یہ ہمارے یہ جو بزنس ٹرپس ہوتی ہے نان مسلم ممالک میں، یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ چھٹے امام کے پاس گیا، اس نے کہا کہ ہمارے دوست ایسے ایسے کہتے ہیں۔ امام نے کہا یا حماد اذ كنت ثم تذكر امرنا وتدعو الیہ، حماد یہ بتاؤ جب تم اپنے بزنس ٹرپس پہ جاتے ہو
تو تم ہماری بات بھی کرتے ہو وہاں کہ نہیں؟ یعنی مذہب کی بات کرتے ہو دوسروں سے کہ نہیں؟ اگر موقع ملتا ہے تو مذہب اہل بیت کو انٹروڈیوس کرتے ہو یا نہیں؟ تو حماد نے کہا کہ نعم، جب بھی موقع ملتا ہے تو کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت امام نے کہا ان مت ثم حشرت امتا واحدہ وحدک، اے حماد اگر تم اپنے بزنس ٹرپ میں اپنے مذہب کی بھی وہاں بات کرتے ہو اور وہاں اگر تنہا مر جاؤ تو قیامت کے دن تم تنہا ہی صحیح لیکن ایک امت کی طرح تمہارا حشر ہوگا، اس حالت میں کہ یسعى نورک بین قدمیک، کہ حشر کے دن تم جہاں جہاں چلو گے تیرا نور تیرے قدموں کے سامنے رہے گا۔ صلوات۔ تو یہاں ہماری ہجرت جو ہے وہ غلط نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے تقاضوں کو ہم پورا کریں، جو ڈیمانڈز ہیں اس کو ہم پورا کریں، اپنے مذہب کو کم سے کم اپنے لیے اور اپنے بعد والی نسل کے لیے باقی رکھیں، دوسروں تک اگر نہ پہنچا سکے کم سے کم نیکسٹ جنریشن تک پہنچائیں، اور اگر یہ کریں گے تو یقیناً ہماری یہ ہجرت جو ہے قابل قبول ہے۔ آج کی مجلس میں ہم ایک اور ہجرت کا ذکر کرنا چاہیں گے جو جغرافیکل ہجرت بھی تھی ایک لحاظ سے۔ رسول نے ہجرت کی مکہ سے مدینے، علی نے ہجرت کی مدینہ سے کوفہ، حسین نے ہجرت کی مدینہ سے کربلا تک۔ لیکن اس ہجرت میں ایک اور ہجرت تھی جو روحانی ہجرت تھی، اور وہ روحانی ہجرت جناب حر کی، انہوں نے بھی ایک ہجرت کی ہے لیکن وہ مکانی ہجرت نہیں تھی، وہ روحانی ہجرت تھی۔ اور کبھی کبھی اس ہجرت میں اگر آپ کو امام مل جائے، وہ بھی امام نور ہو جو ہدایت کرنے والا ہو، تو آپ کے وہ اس ہجرت کا سفر بڑی تیزی کے ساتھ، کیونکہ امام نور کی ہدایت ہوتی ہے تو بائی دی اسپیڈ آف دی لائٹ آپ اس سفر کو طے کر سکتے ہیں۔ آپ اگر حر کو دیکھیں، حر کی کیفیت کیا تھی؟ ہاں، پوٹینشل ضرور تھا، اس میں ظرفیت تھی اس کے دل و دماغ میں کہ اگر ہدایت دی جائے تو وہ قبول کرے گا، اور اسی لیے امام کا بھی فریضہ ہوتا ہے، امام نور ہمیشہ تلاش میں رہتا ہے کوئی تو ملے جس میں ظرفیت ہو، جسے ہم اپنا نور دے سکیں، اور اسی لیے امام نے حر کا انتظار کیا۔ جس منزل میں ملاقات ہوئی تھی حر سے، اس سے پہلے جو منزل تھی جہاں پانی جمع کیا گیا تھا، خود سنی ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ امام نے اس منزل میں ایکسٹرا پانی کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کو معلوم تھا کہ حر کا لشکر آ رہا ہے، امام کو معلوم تھا کہ وہ لشکر پیاسا ہوگا۔ امام نے کہا چلو ایک اور طریقہ ہے حر کے دل کو اور نرم کرنے کا، پانی سے سیراب کرتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے۔ امام نے کہا حر سے کہ تم اپنے لشکر کی امامت الگ کرو گے یا ہمارے ساتھ آ کے نماز پڑھو گے؟ دوسری علامت ہے کہ اس میں ظرفیت ضرور تھی۔ اس نے کہا نہیں، نماز آپ پڑھائیے، ہمارا لشکر بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھے۔ پھر جب قافلہ تیار ہوا آگے بڑھنے کے لیے، امام اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے کہ حر کا لشکر آگے آیا، اور حر نے امام کو روکنے کی کوشش کی۔ امام نے انکار کیا، اس نے کہا کہ ہمیں حکم ہے کہ آپ کو ہم اپنے امیر عبید اللہ ابن زیاد تک لے جائیں۔ امام نے کہا ہم نہیں جائیں گے، اور امام نے زور دیا کہ گھوڑے کو آگے بڑھائیں۔ اس وقت حر نے آ کے امام کے گھوڑے کے لگام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس وقت حسین نے جلال حیدری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہا ہے کہ اے حر، تیری جرات کہ میرے گھوڑے کے لگام کو پکڑے تھی، ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ یہ جملہ عرب ماحول میں بہرحال بہت سخت جملہ تھا، لیکن ظرفیت کی تیسری دلیل آپ دیکھیں،
کہ حر نے ہاتھ تو چھوڑ دیا لیکن ایک جملہ کہا ہے کہ حسین کوئی اور آپ کی جگہ پہ اگر ہوتا تو ضرور ہم بھی اسی عنوان سے جواب دیتے، لیکن آپ کی والدہ وہ ہیں کہ جن کا ذکر سوائے خیر کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ آخر میں مصالحت اس بات کی ہوئی کہ یہ سفر نہ مدینے کی طرف جائے گا نہ قافلہ کوفے کی طرف جائے گا، درمیانی راستہ اپنایا جائے گا، یہاں تک کہ حر کو جو ہے فردر انسٹرکشنز ملے۔ شب عاشور تک یقینی نہیں تھا کہ جنگ ہو کے رہے گی۔ عمر بن سعد بھی ہیزیٹیٹ کر رہا تھا کہ جنگ ہو، لیکن شب عاشور شمر ملعون آتا ہے کوفہ سے، اور جس کے بعد یہ یقینی ہو گیا حر کے لیے کہ جنگ ہو کے رہے گی۔ امام نے رات کے لیے مہلت مانگی کہ ہم عبادت ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک انداز گفتگو ہے ہمارے علماء میں، وہ کہتے ہیں وہ صرف عبادت کے لیے نہیں تھی، وہ رات حر کے انتظار میں تھی۔ پوری رات حر جو ہے اپنی ان کی اندرونی کیفیت جو بعد میں بیان کی ہے، جو اصحاب حسین کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اخیر نفسی بین الجنت والنار، ہم نے اپنے کو دو راہے پہ پایا، ایک راستے کی طرف جہنم ہے، ایک دوسرے کی طرف جنت ہے۔ علی الصباح یقین ہو جاتا ہے کہ جنگ ہوگی، اور اپنا ارادہ کرتے ہیں کہ اگر جانا ہے تو جنت کی طرف جائیں گے اور حسین کا ساتھ دیں گے۔ جناب حر اپنے گھوڑے کو اپنے لشکر سے ذرا دور کرتے ہیں، اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ ان کے تیر کی رسائی ان تک نہ ہو سکے، اور اس کے بعد اپنے گھوڑے کا رخ خیام حسینی کی طرف کرتے ہیں۔ اور اس زمانے میں جو علامت تھی سرنڈر کی کہ اپنے سپر کو اپنے سر کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ ہم جنگ لڑنے نہیں آ رہے ہیں بلکہ ہم سرنڈر ہونے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ اور اس وقت جو اصحاب قریب آئے ہیں استقبال کے لیے، انہوں نے جناب حر کے زبان پر جو جملہ سنا ہے کہ اللہم الیک اتوب، خداوندہ تیری بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں۔ توبہ اس لیے کرتے ہیں ارعبت قلوب اولاد بنت رسولک، اس لیے کہ ہم نے تیرے رسول کے بیٹی کی اولاد کے دلوں کو ٹھیس پہنچایا۔ پھر بھی احساس تھا اپنے اس جملے توبہ میں بھی فاطمہ کو ذکر کیا کہ فاطمہ کی اولاد کے دل کو ہم نے رنجیدہ کیا ہے۔ امام حسین کی خدمت میں پہنچنے کے بعد فوراً جو جملہ جناب حر نے کہا ہے وہ یہی ہے کہ مولا ہم نے خداوند عالم کی بارگاہ میں تو توبہ کی ہے، لیکن حق ہم نے آپ کا ضائع کیا۔ سب سے پہلے روکنے والے ہم تھے، کیا آپ مجھے میری اس توبہ کو قبول فرماتے ہیں کہ نہیں؟ اس وقت امام نے کہا تھا یقیناً خدا نے بھی توبہ تمہاری قبول کی ہے۔ آخر میں جب پہلے حملہ ہوا ہے جس میں 50 کے افراد اصحاب حسینی اس اجتماعی حملے میں جب شہید ہوئے ہیں، اور اس کے بعد فردی مقابلے کی جب بات آتی ہے، اس وقت حر دوبارہ آتے ہیں۔ ابھی بھی ان کے دل میں یہ ندامت کا جذبہ تھا کہ مولا سب سے پہلے میں نے آپ کا راستہ روکا ہے، مجھے اجازت دیں کہ اس پہلے مقابلے میں ہم جائیں تاکہ ہمیں جنت مل سکے اور خدا میری توبہ کو قبول کرے۔ امام نے اجازت ضرور دی ہے، لیکن مولا سے ایک جملہ ہم کہنا چاہیں گے۔ مولا حر جب دشمن کے حیثیت سے آیا تھا، آپ نے مہمان نوازی کی، پانی سے سیراب کیا ہے، آج مہمان اور ناصر اور مددگار بن کے آ رہا ہے۔ کم سے کم آخر صحابہ کے بعد بھیجتے تاکہ تھوڑا مہمان نوازی ٹائم کے لحاظ سے ہو سکے۔ عجب نہیں کہ کریم ابن کریم مولا یہی جواب دے مجھے کہ تجھے احساس نہیں ہے ایک ایک شہادت پر جناب حر کے دل میں ندامت کا یہ سر جو ہے اور جھک جا رہا تھا۔ جب تک زندہ رہیں گے ندامت کی اذیت میں رہیں گے۔ مہمان نوازی حسین آج پانی اور کھانا سے تو نہیں کر سکتا ہے، لیکن شہادت کے ذریعے کم سے کم ندامت کا احساس
حر کے دل سے ختم ہو جائے گا۔ جناب حر جاتے ہیں، ایک سپاہی کب تک لڑ سکتا؟ جنگ کرنے کے بعد، کئی یزیدیوں کو فنار کرنے کے بعد شدید حملہ ہوتا ہے، زخمی ہو جاتے ہیں، اصحاب جناب حر کو اٹھا کے لے آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے قریب ابھی روح جسم میں موجود تھی۔ حسین زمین کربلا پر بیٹھتے ہیں، حر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھتے ہیں۔ یہ معراج تھا، یہ ہجرت روحانی تھی جناب حر کی، کہ ایک رات پہلے کہاں تھے، آج حسین کا زانو ہے اور حر کا سر ہے۔ ایک مرتبہ ایک جملہ کہتے ہیں، حر یقیناً تو آزاد ہے، جس طرح سے تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے۔ آپ امام کی کیفیت کو سمجھے، جہاں ماں کا ذکر ہوا ہے، امام چاہ رہے تھے حر تو نے میرے ماں کا ذکر خیر و خوبی کے ساتھ کیا تھا، آج ہم احسان کا بدلہ احسان میں دینا چاہتے ہیں۔ بس ایک جملہ کہنا چاہیں گے کہ جب حر کے پیشانی پر امام نے رومال باندھا ہے، اس وقت تک ابھی رمق موجود تھی۔ امام سے کہیں گے فائدہ کیا ہے اس رومال کے باندھنے کا؟ عجب رہی کہ یہ جواب ہوتا کہ جب رسول کے سامنے حر کو پیش کیا جائے گا، یہ ماں کا بھرا ہوا رومال ان کے ندامت کو آخرت میں ختم کر دے گا۔ لیکن حر سے کہیں گے آخری وقت حسین کا زانو تھا، لیکن حسین جب زمین کربلا پر گھوڑے سے گرے، وہاں کوئی موجود نہ تھا جو حسین کے سر کو سہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتما حسین